ابو سفیان جیسا پلید، او ابو سفیان جیسا پلید، او ابو سفیان جیسا پلید۔ عوامی اہل سنت فیصلہ آپ نے کرنا ہے، چونکہ آج کا میں نے یہ کلپ پیر سید محمد سیف اللہ قادری صاحب کے حوالہ سے ریکارڈ کروایا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین ذی وقار، چند دنوں سے ایک آڈیو کال جو کہ مفتی حنیف قریشی اور پیر سید محمد سیف اللہ قادری صاحب زیدہ شرف ہو کے مابین گفتگو ہوئی، وہ وائرل ہو رہی ہے۔ اگرچہ کال کرنے کے لحاظ سے پہل حنیف قریشی صاحب نے کی اور پیر سید محمد سیف اللہ قادری صاحب زیدہ شرف ہو آپ اس کال سے پہلے آگاہ نہیں تھے، اور پھر کال کے دوران بھی انہوں نے معمول کے مطابق ہی گفتگو کی ہے، مگر جس شخص نے بھی غیر جانبدار ہو کر گفتگو سنی ہے تو اسے اندازہ ہوا کس شخص کی گفتگو کتنی جامع معنی تھی، وہ سننے والا خود فیصلہ کر چکا ہے۔ مگر اس گفتگو کے آخر میں جو حنیف قریشی نے پیر سید سیف اللہ قادری شاہ صاحب زیدہ شرف ہو کو یہ فرمایا کہ میں نے چینلز پہ بیٹھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت و ناموس پہ پہرا دیا ہے، دفاع کیا ہے، روافظ کے پرخرچے اڑائے ہیں، آپ ابھی تک نہیں وہ سارے میرے بیانات سن پائے، لہٰذا آپ پہلے وہ سنیے گا۔ ناموس صحابہ پہ سخت کیوں نہیں ہوتے آپ؟ جی میں اس پہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوں، وہ آپ کو پتہ ہے۔ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کلپوں میں کر لیتے ہیں، جلسوں میں کر لیتے ہیں، لیکن ٹی وی نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے جس طرح میں نے روافظ کو رگڑا دی ہے، ناموس صحابہ بل پہ آپ کوئی نہیں بولے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس آڈیو کال کے آخر سے ایک اس حصے کا جواب دینا چاہوں گا، اور پھر پیر سید محمد سیف اللہ قادری صاحب زیدہ شرف ہو کی خدمت میں بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس شخص کی گفتگو سننے کے لحاظ سے کہ اس نے کہاں کہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت و ناموس پہ پہرا دیا اور کلمہ حق بلند کیا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ بول نیوز پہ بیٹھے اس نے جو اینکر فیصل نامی شخص ہے اس نے سوال کیا، میری جو مسز ہے وہ شیعہ ہے اور میں سنی ہوں، تو ہمارا تھوڑا مسئلہ حل کر دیجئے کہ اہل سنت یعنی فقہ حنفی کے مطابق روزہ جلد افطار ہوتا ہے، اور جو فقہ جعفریہ روافظ ہیں وہ تاخیر سے روزہ افطار کرتے ہیں، تو لہٰذا میں سنی ہوں اور میری مسز رافضیہ ہے، تو لہٰذا کوئی بیچ میں سے راستہ نکالیے۔ تو قبلہ پیر سید محمد سیف اللہ قادری صاحب زیدہ شرف ہو دیکھیے ذرا اس حنیف قریشی کے اس بیان کہ جی میں نے چینلز پہ بیٹھ کے روافظ کے پرخچے اڑائے ہیں اور میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ناموس پہ پہرا دیا، یہ شخص اور اس کا جو عواری ہے نوید عباسی نامی شخص وہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ جی آپ تھوڑا تاخیر کر لیں روزہ افطار کرنے میں، اور جو تمہاری مسز ہے وہ تھوڑا جلدی کر لے، یعنی اگر 10 منٹ کا فرق ہے روزہ افطار کرنے میں، یعنی فقہ حنفی کے مطابق 10 منٹ پہلے روزہ افطار ہوا اور فقہ جعفری کے مطابق 10 منٹ تاخیر سے روزہ افطار ہو رہا ہے، تو تم بیچ میں یوں کر لیجئے کہ 5 منٹ تم تاخیر سے اور وہ 5 منٹ پہلے روزہ افطار کریں، تو اس طرح تمہارا یہ پیچ اپ ہو سکتا ہے اور تمہارا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مسئلہ مفتی صاحب ایک گھر کا ہے جہاں پہ ایک بچی ہے جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، ان کے گھر کا مسئلہ حل کروا دیں۔ ایک تو میں یہ گزارش کروں گا، اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو ہو چکی، دونوں نقطہ ہے نظر سامنے آ گئے، اور اس بات سے شہیدی صاحب بھی اتفاق کریں گے کہ اگر وہ ایسا گھرانہ ہے تو وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے افطاری کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، بیٹھ جائیں دسترخوان پر۔ دیکھیں ہم بھی تو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑا شہیدی صاحب انتظار کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کا انتظار کر لیتے ہیں، تو اس میں میری تجویز یہ ہے کہ وہ جو خاتون ہے اگر وہ دوسرے مکتبہ فکر سے ہیں تو 2-4 منٹ اوپر کر لیں اور شور تھوڑا 2-4 منٹ نیچے آ جائے، یہ ایک برابری کا ان کا انداز ہو سکتا ہے، اور اس سے شہیدی صاحب بھی اتفاق کریں گے، اور میں بھی یہ میں ایک تجویز دی ہے۔ اگلی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں 5 منٹ لیٹ گیا، بیگم میری 5 منٹ اوپر آئیں، سو میں بھی انہیں ایسے ہی ہوں، اسی سسٹم میں ہوں کہ میں اہل سنت سے ہوں، اور بیگم جو ہے وہ اہل تشیع ہیں۔ سب سے پہلے تو سامعین ذی وقار، عوامی اہل سنت، ہم اہل سنت ہیں، ہم سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس العزیز کی تعلیمات پہ کاربند ہیں۔ کیا تعلیمات اعلیٰ حضرت اور قرآن و سنت کی روشنی میں سنی شیعہ کا نکاح ہو سکتا ہے؟ حنیف قریشی نے اور اس کے عواری نے کیوں نہیں اس فیصل نامی اینکر کو کہا کہ یہ تو تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا،
روزہ افطار کرنا وہ تو بعد کا معاملہ ہے، پہلے نمبر پہ تمہارا تو نکاح ہی نہیں ہوا مگر دونوں کو سانپ سونگھ گیا۔ کیوں؟ اگر یہ وہاں پر کلمہ حق بلند کرتے، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ حکم بتاتے، تو وہ شخص ان کو اگلے رمضان میں اپنے چینل پہ نہ بلاتا۔ اب انہوں نے دوسری خیانت کیا کی؟ کیا ان کو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نشان یاد نہیں ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ افطاری میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر؟ تو جو یہ اپنی طرف سے صرف اور صرف دنیاوی مفاد کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ افطاری میں 5 منٹ تاخیر کریں اور دوسری طرف سے وہ تھوڑا جلدی کر لیں، تو یہ بیچ میں سے تمہارے لیے درمیانی راستہ نکل سکتا ہے۔ تو قبلہ پیر سید محمد سیف اللہ قادری صاحب زیدہ شرف ہو، یہ ہے اس شخص کی حق گوئی کا عالم۔ نمبر 2، اس شخص نے اسی بول نیوز پہ بیٹھ کر اسی فیصل اینکر نامی شخص کے ساتھ کہا کہ جی ہم تمہاری جو ماضی کی زندگی ہے اس کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اب کی زندگی دیکھیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ جی فیصل وہ ہے کہ جس کے جوتے کے ساتھ یوں کچھ لگا ہوتا، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آج یہ کتنے بڑے چینل کا ایک صحافی ہے، ایک اینکر ہے اور میزبان ہے، لہٰذا ہمارے سامنے تمہاری آج کی زندگی ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں۔ دور رسول میں درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ اللہ کا رسول اس معاشرے میں ان کی تربیت کے لیے آئے، تو ظاہر ہے تربیت کے دوران کبھی اپس اینڈ ڈاؤن ہوگا، معاملات ہوں گے، لیکن ہم نے کیا کسی بچے کے گرتے پڑنے کو دیکھنا ہے، یا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فیصل صاحب جب میٹرک کر رہے تھے تو اس وقت فلان جگہ یہ گر گئے تھے، ان کا پاؤں نالی کے اندر گرا، ان کے پاؤں کے اندر کیچڑ لگ گیا، یا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہے فیصل قریشی جو اس وقت اتنے بڑے پوری دنیا کی سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن کا ہوسٹ بن کر بیٹھا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ بشر ہیں، ان سے خطاؤں کا ہونا ممکن ہے، ان سے کمی بیشی ہوتی رہی، ہم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فائنلی اللہ اور اس کے رسول نے ان کے بارے میں اور اہل بیت اطہار نے ان کے بارے میں کیا رویہ رکھا ہے۔ مگر اس شخص کے سامنے جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک حیات طیبہ آتی ہے، جو کلمہ پڑھ کر سرکار کی غلامی اختیار کر چکے ہیں، باوجود اس کے اس بدبخت کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک طیب و طاہر زندگی بھی باوجود کلمہ پڑھنے کے، باوجود سرکار کی غلامی اختیار کرنے کے، باوجود شرف صحابیت سے مشرف ہونے کے، پھر بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کیسی گفتگو کرتا ہے، سماعت کیجیے۔ اپنے تو اپنے او ابو سفیان جیسا پلید، او ابو سفیان جیسا پلید، او ابو سفیان جیسا پلید۔ عوام اہل سنت فیصلہ آپ نے کرنا ہے، چونکہ آج کا میں نے یہ کلپ پیر سید محمد سیف اللہ قادری صاحب کے حوالہ سے ریکارڈ کروایا، چونکہ ان کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ جی میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کیا، نیوز چینل پہ بیٹھ کے میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت و ناموس پہ پہرا دیا۔ تو یہ 1-2 جھلکیاں میں نے قبلہ شاہ صاحب کو دکھا دی ہیں کہ جس شخص کو محض دنیاوی مفاد کے لیے ایک شخص کی سابقہ ہزارہا غلطیاں کوتاہیاں نظر نہ آئیں بلکہ اس کی موجودہ حالت کو وہ پیش نظر رکھ کر اس پر ہی تبصرہ کرے، تو اس شخص کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک حیات طیبہ طاہرہ کے لحاظ سے اس طرح کی گفتگو آج بھی گاہے بگائے کرتے سنا جاتا ہے، تو فیصلہ عوام اہل سنت بڑے آسانی سے کر سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔